ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ نماز مغرب کے بعد سے الحمدللہ ایک ہی عنوان عظمت صحابہ و شان اہل بیت کے حوالے سے آپ مختلف اہل علم کے مدلل خطابات سماعت کر چکے اور یقیناً ہر شخص یہ سوچ رہا ہوگا کہ قرآن مجید کی کتنی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، کتنی احادیث بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا صحابہ کو کہ قرآن کی اتنی ساری آیتیں سارے ان کے فضائل بیان کر رہی۔ جی ہاں، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جس طرح اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تفسیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، ایسے ہی ان اصحاب محمد کے کردار، ان کے سیر، ان کے احوال کو سامنے رکھے بغیر قرآن مجید کی تفسیر بھی ادھوری ہے۔ کون سا موقع ہے کہ جہاں اللہ کے نبی ہیں اور صحابہ نہیں ہیں؟ مکی زندگی ہے یا مدنی زندگی ہے؟ میدان بدر کے بارے میں آیتیں ہیں یا احد کے بارے میں قرآن نازل ہوا؟ احزاب کے بارے میں ہے یا حنین کے بارے میں ہے؟ آپ کے سفر کے بارے میں ہے یا حضر کے بارے میں ہے؟ جہاں اللہ کے پیغمبر کا تذکرہ ہے اس کے ساتھ ساتھ اصحاب محمد کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی سیرت کو بھی بیان کر رہا ہے قرآن، اور صحابہ کرام کی عظمتوں، شانوں اور احوال کو بھی بیان کر رہا ہے اللہ کا قرآن۔
یہی وجہ ہے وہ کہ جو مستقل آپ علماء سے سن رہے ہیں کہ اللہ نے سبیل المؤمنین ایمان والوں کا راستہ ہدایت کے لیے معیار مقرر کیا اور مؤمنین صحابہ کو قرار دیا. صحابہ کرام کے ایمان جیسے ایمان کا اللہ نے مطالبہ کیا کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا تھا، ان کی اداؤں سے، ان کے احوال سے، خوشی کے مواقع، غمی کے مواقع، سفر، حضر، رہن سہن کے آداب، ہر حوالے سے اللہ ان سے راضی ہو چکا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کا حوالہ دیا کہ ایمان لے آؤ ان لوگوں کے ایمان جیسا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان سے کہا جائے ایمان لے آؤ کما آمن الناس، الناس علماء کی بڑی جماعت، طلباء کی بڑی تعداد یہاں موجود ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ الناس پر جو الف لام ہے تمام مفسرین نے اس کا معنی کیا ہے اس سے مراد صحابہ ہیں، کہ متعین اشخاص ذوات کی طرف اشارہ ہے، اور وہ کون ہے؟ صحابہ. کہ اللہ نے دو ٹوک اور واضح انداز میں کہا کہ ایمان لے آؤ صحابہ کے ایمان جیسا. صحابہ کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار کیوں بنایا؟ ان کا ایمان، انداز ایمان اللہ کو پسند آ گئے. قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، آمنا وصدقنا، اللہ کے پیغمبر کا فرمان جاری ہوتا ہے، آمنا وصدقنا. آپ کچھ فرمانے لگتے ہیں، اتنی توجہ سے سنتے ہیں جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں کہ اگر تھوڑا سا ہلے تو اڑ نہ جائے. ایسے آداب، ایسا احترام شریعت کا، ان ساری چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ ایمان لے آؤ کما آمن الناس، جس طرح اصحاب محمد ایمان لائے ہیں. ان کے ایمان کی چند مثالیں، عملی نمونے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آگے اپنی بات کو شروع کریں گے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں ایک سفر میں. فرماتے ہیں راہ چلتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، ابو ذر مکانک حتی آتیک، یہاں رک جاؤ، میں ابھی آتا ہوں. ابو ذر وہی رک گئے. سامنے ایک چڑھائی تھی، اللہ کے نبی اس چڑھائی پہ چڑھے اور اس کے پیچھے چلے گئے. جو ہی آپ پیچھے گئے تو اس چڑھائی چھوٹی سی پہاڑی کے پیچھے سے آوازیں آنے لگی. سیدنا ابو ذر فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں کوئی پیچھے دشمن تو نہیں تھا جس نے اللہ کے نبی کو اکیلا دیکھ کر آپ پہ حملہ کر دیا ہو. جب یہ خیال آیا تو میں نے سوچا کہ دوڑ کے جاؤں دیکھوں، لیکن فوراً یہ بات یاد آئی کہ آپ نے فرمایا تھا مکانک حتی آتیک، یہاں رکے رہو، میں ابھی آتا ہوں. آپ کے آنے سے پہلے اگر میں نے یہاں سے قدم ہلا لیے تو کہیں پیغمبر کی نافرمانی نہ ہو جائے.
وہیں رکے رہے۔ آپ تھوڑی ہی دیر بعد واپس اس پہاڑی پر اس طرف سے چڑھے اور اترے، خیریت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ آپ تشریف لا رہے، بلکہ آپ کے چہرے پہ تبسم اور مسکراہٹ ہے، جسے دیکھ کر ابو ذر پوچھتے ہیں اللہ کے پیغمبر، میں تو کچھ اور سوچ رہا تھا، آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ فرمایا ابو ذر، میں اس پہاڑی کے پیچھے گیا تو جبریل امین اللہ کا ایک پیغام لے کر آ گئے، میں تو جبریل سے باتیں کر رہا تھا، اور آج ایسا پیغام لے کر آئے کہ جس نے مجھے خوش کر دیا۔ کیا پیغام تھا؟ پیغام یہ تھا اللہ کا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیری امت کا ہر وہ شخص جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پہ ہوگا، میں انہیں معاف کر دوں گا۔ تو یہ ہے صحابہ کے ایمان کہ فرمایا مکانک، رک جا تو وہی رک گئے۔ ایک اور سفر کے موقع پر نبی علیہ السلام مستدرک حاکم میں، یہ بخاری کے اندر روایت موجود تھی، اور وہ مستدرک حاکم میں اختصار کے ساتھ ابو داؤد میں بھی ہے۔ ایک سفر سے واپسی پر ہیں آپ، نماز عشاء پڑھائی آپ نے، راستے میں ایک جگہ رک کر اور اعلان فرمایا کہ سب لوگ تھکے ہوئے، آج کون اپنی رات کی نیند کی قربانی دیتا ہے تاکہ ہم سب سکون اور امن کے ساتھ سو جائیں۔ فوراً ایک صحابی کھڑے ہوتے، میں حاضر ہوں اللہ کے پیغمبر۔ نبی علیہ السلام اسے دیکھ کر فرماتے ہیں پھر ایسا کر، ارکب، کہ تو سواری پہ سوار ہو جا۔ صرف یہ فرمایا ارکب، سواری پہ سوار ہو جا۔ اس نے آگے یہ نہیں پوچھا کہ پھر کیا کروں، اس نے پیٹھ پھیری، سواری پہ سوار ہوا، سوار ہو کے اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہوا کہ اور کیا کروں اللہ کے نبی، کہ جو بات سن لی اس پہ عمل کر لیا۔ آپ نے فرمایا ارکب، سوار ہو جا، تو سوار ہو گیا، اب کیا حکم ہے میرے لیے؟ آپ نے فرمایا یوں چلے جاؤ، اس پہاڑی کے اس طرف، اسی طرف سے دشمن کی آمد کا خطرہ ہے، آپ نے رات کو گشت کرنا ہے، اگر آپ محسوس کریں کہ دشمن آ رہا ہے تو فوراً آپ نے ہم سب کو جگا دینا ہے۔ اس نے سواری کا رخ پھیرا، سارے صحابہ سو گئے، اللہ کے پیغمبر سو گئے، وہ سوار اس پہاڑی پہ چڑھے، پہاڑی کے پیچھے چلے گئے اور گشت شروع کر دیا، چکر لگانا شروع کر دیے۔ رات گزر گئی، صبح کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہی صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں ساتھی کی خیریت، عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، اذان ہوگی ابھی سن کے آ جائیں گے۔ اذان کہی گئی، وہ ساتھی نہیں ہے، تشویش بڑھنے لگی، جماعت کا وقت ہو گیا، اب تشویش اور زیادہ، پریشانی اور بڑھ گئی کہ کہیں یہ ساتھی دشمنوں نے ہم سے چھین تو نہیں لیا۔ نماز شروع ہو گئی، قبلہ رخ بھی وہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو ساتھیوں سے محبت اس قدر تھی کہ رکوع سے سر اٹھاتے، رکوع جاتے، آپ کی نگاہ اس پہاڑی کی طرف چلی جاتی تھی، ساتھی کو نگاہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ آپ رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو اچانک نظر پڑی کہ پہاڑی سے ساتھی اتر رہا ہے،
آپ خوش ہو گئے کہ خیریت کے ساتھ واپس آ رہے ہیں۔ نماز مکمل کرتے ہی رخ پھیرا اور صحابہ سے کہا اب شروع، خوش ہو جاؤ، تمہارے ساتھی کو آتا ہوا میں نے دیکھ لیا۔ اتنے میں وہ صاحب بھی آ گئے، آ کر اللہ کے پیغمبر کے سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے بارے میں معلومات لے رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں او دوست، کیا رات کو کچھ آرام کرنے کا بھی موقع ملا یا نہیں؟ ذرا سنیے جواب۔ کچھ رات آرام کرنے کا موقع بھی ملا یا نہیں؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر، آپ نے فرمایا تھا ارکب، سوار ہو جا۔ میں سوار ہوا، اترنے کا حکم دیں گے تو سواری سے اتروں گا۔ یہ تھی وہ وجہ جس کی وجہ سے ان کے ایمان کو اللہ نے معیار مقرر کر دی۔ جب رسول اللہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، زندگی کے آخری ایام میں اہل علم اس بات سے واقف ہیں، آپ نے ایک لشکر تیار کیا تھا روم پر چڑھائی کے لیے، اور اس لشکر کی قیادت و سیادت اسامہ بن زید کے حوالے کی تھی۔ گو کچھ لوگوں کو اشکال اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں بھی ہوا، لیکن آپ نے رد فرما دیا۔ اشکال کی کوئی اور وجہ نہ تھی سوائے اس کے کہ یہ کم عمر نوجوان ہے، غزوات اور جنگوں کا تجربہ نہیں، دشمن طاقتور ہے، کہیں دھوکہ نہ کھا بیٹھے۔ لشکر مدینہ سے روانہ بھی ہو گیا، مدینہ سے باہر ایک بستی میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی وفات کی اطلاع مل جاتی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت کا انتخاب ہوا۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ لوگ کہنے لگے ابو بکر، اللہ کے پیغمبر کا دور کچھ اور تھا، آپ کا رو بھی کافی تھا، لیکن اب اللہ کے نبی اس دنیا میں نہیں رہے، آپ اس لشکر کو واپس بلا لیں۔ یہ صحابہ کرام کا لشکر جس میں تمام تجربے کار صحابہ شہر مدینہ کو چھوڑ کے چلے جائیں، یہاں کے احوال کو بھی دیکھنا ہے اور وہاں کے معاملات بھی بڑے سخت ہیں۔ اب حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ اس لشکر کو روانہ کیا جائے۔ جب قیل و قال بڑھی تو سیدنا صدیق نے لوگوں کو مسجد نبوی میں جمع کیا اور ایک خطاب ارشاد فرمایا۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا لوگوں، میں اس طرح کی باتیں سن رہا ہوں اور اس طرح کے خیالات کا اظہار لوگ میرے سامنے رکھ رہے ہیں، میرا دو ٹوک فیصلہ سن لو۔ والذی نفس ابی بکر بیدہ لو ظننت ان السباع تخطفنی لانفذت بعث اسامۃ کما امر بہ رسول اللہ ولو لم یبق غیری فی القری لانفذتہ۔ میرے پیغمبر نے اس لشکر کو روانہ کیا، جانے کا حکم دیا۔ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ مجھے جنگل کے درندے آ کر چیر پھاڑ کے کھا جائیں گے، مجھے یہ برداشت ہے، پر جس لشکر کو پیغمبر نے روانہ کیا میں اس کو واپس نہیں بلا سکتا۔ وَلَوْ لَمْ يَبْقَ فِي الْقُرَى غَيْرِي لَأَنفَذْتُهُ۔ اگر
اس سرزمین کے سارے لوگ باغی ہو جائیں، میں تنہا ان کا مقابلہ کروں گا، لیکن اس لشکر کے ایک سپاہی کو بھی نہیں روکوں گا جن کو اللہ کے پیغمبر نے جانے کا حکم دیا۔ میں کون ہوتا ہوں ان کو روکنے کا؟ لوگوں نے عزم دیکھا، صدیق کے پاس آئے، فاروق کے پاس آئے، عمر صدیق جذباتی ہو گئے ہیں، ہماری بات کو سمجھ نہیں رہے، آپ انہیں سمجھائیں، قائل کریں، یا کم سے کم انہیں یہ کہیں کہ اس لشکر کو روانہ کریں لیکن امیر تبدیل کر دیں، کسی تجربے کار بڑی عمر کے صحابی کو مقرر کر دیں امارت کا، کیونکہ یہ امیر کم عمر غیر تجربے کار نوجوان لڑکا۔ سیدنا فاروق آئے، آ کر لوگوں کی یہ رائے رکھی کہ ابو بکر ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ اس قافلے کو روانہ کریں، لیکن ایسا کریں، سب کی رائے ہے کہ امارت کا یہ عہدہ جو ہے یہ آپ تبدیل کر دیں، امیر کسی عمر رسیدہ تجربے کار صحابی کو مقرر کر دے۔ فوصب ابو بکر وکان جالسا فاخذ بلحیتہ، اس سے پہلے ابو بکر ٹیک لگائے بیٹھے تھے، یہ بات سنتے ہی اچھل کھڑے ہوئے اور عمر کی داڑھی پہ ہاتھ رکھا، کہا ساکلت کا امو کا وعادمت کا ابن الخطاب استعملہ رسول اللہ وتأمرنی ان انزعہ۔ او خطاب کے بیٹے، تو مر جائے، تیری ماں تجھ پہ روئے، رونے والیاں تجھ پہ روئے، جس کو اللہ کے پیغمبر نے امیر مقرر کیا تو مجھے کہتا ہے میں اس کو معزول کر کے کسی اور کو امیر مقرر کروں۔ یہ ہے ایمان صدیق کا۔ صدیق کا عزم دیکھ کر سب نے رضامندی کا اظہار کیا۔ سیدنا ابو بکر وہاں گئے جہاں اسامہ بن زید اور اس کے ساتھی موجود ہیں، جا کے امیر کو ہدایات کی، رعایا کو ہدایات کی، روانہ کیا، اسامہ کو سواری پہ سوار کیا، سوار کر کے روانہ کر کے بھی ابو بکر نصیحتیں کرتے جا رہے ہیں، اسامہ سواری پہ سوار، سیدنا ابو بکر پیدل چلتے جا رہے ہیں۔ اسامہ نے کہا یا خلیفۃ رسول اللہ واللہ لترکبن او لانزلن، اللہ کی قسم آپ بھی میرے ساتھ سوار ہو جائیں، نہیں تو میں بھی سواری پر سے اترتا ہوں، آپ پیدل جا رہے ہیں اور میں سواری پہ سوار، یہ بات جچتی نہیں۔ اور صدیق اسامہ کو کیا معلوم، اللہ کے پیغمبر کی اس سنت پہ عمل کر رہے تھے کہ جب اللہ کے پیغمبر نے معاذ کو یمن کی طرف بھیجا، معاذ سواری پہ سوار تھے، چل رہے تھے، اللہ کے نبی پیدل چلتے ہوئے انہیں کچھ نصیحتیں کر رہے تھے۔ صدیق کے ایمان پہ تان کرنے والوں، ذرا سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کر کے تو دیکھو کہ صدیق کون تھے۔ کہا اسامہ نہ میں سوار ہوں گا نہ تجھے اترنے دوں گا، الا تريد ان اغبر قدمی فی سبیل اللہ ساعتا، کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ تھوڑی دیر میں بھی اپنے قدموں کو اللہ کے راستے میں خاک آلودہ کر لوں؟ یہ صدیق ہے، یہ صدیق کا ایمان ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک فیصلہ آتا ہے، فیصلہ کیجئے
فاروق نے کیا جملے کہے؟ والذی بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ لا اقضی فیہا قضاء غیر ذالک حتی تقوم الساعہ۔ لوگو، اس ذات کی قسم جس کے حکم سے آسمان بھی قائم ہے، جس کے حکم سے زمین بھی قائم ہے، عمر اللہ کے پیغمبر کے فیصلے کے خلاف، اللہ کے پیغمبر کے فیصلے کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے۔ قیامت تو واقع ہو سکتی ہے لیکن عمر اللہ کے پیغمبر کے فیصلے کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتے۔ کب کہا تھا یہ بات؟ کب کہی تھی؟ اس کا کچھ حصہ میرے شیخ داؤد شاکر صاحب حافظہ اللہ آپ کے سامنے رکھ چکے۔ یہ مسئلہ باغ فدق کا ہے، باغ فدق کا ہے، جس کو بنیاد بنا کر لوگ یہ انتہائی غلیظ جملے اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ لعن اللہ من غصب فدق من فاطمہ، کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے فدق کا مال فاطمہ سے چھینا تھا، معاذ اللہ۔ باغ فدق والا مسئلہ ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ سارے باغ فدق کی بات ادھر سے بھی آتی ہے ادھر سے، اس کی حقیقی کہانی کیا ہے؟ تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ اور اصل حقیقت بتا دوں آپ کو۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مجاہدین جب جہاد کے لیے جاتے، دشمن کی زمینیں علاقے فتح کرتے، جو مال دشمن کا مسلمانوں کے ہاتھ لگتا اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اس کا 5واں حصہ بیت المال میں بقیہ مجاہدین میں تقسیم ہو جاتا تھا، اور جو علاقے بغیر لڑائی کے فتح ہو جاتے، بغیر لڑائی کے چڑھائی کے فتح ہو جاتے، تو وہ سارے مال و املاک جتنے بھی ہیں اس کو مال فے کہا جاتا ہے، اور اسی مال فے کا تذکرہ ہے اس جگہ پر کہ جس کے آخری حصے کی آیات شیخ سنا رہے تھے آپ کو، کہ اللہ نے فرمایا یہ مال فے خاص ہے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، رسول کے رشتہ داروں کے لیے، اور مستحق مہاجرین کے لیے، مستحق انصار کے لیے، اور ان کے علاوہ لوگوں کے لیے بھی۔ اس کے حصے کر کے مجاہدین میں تقسیم نہیں کیا جاتا تھا، یہ مال فے ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے مدینہ کے کچھ یہودیوں کو جلا وطن کیا، ان کی زمینیں باغات جو ہاتھ آئے بغیر لڑائی کے، وہ مال فے، وہ بیت المال کا حصہ بن گئے اللہ کے نبی کے کنٹرول میں۔ خیبر کا علاقہ، وہاں کا خمس 5واں حصہ، وہ بھی ادھر۔ خیبر والوں کی حالت دیکھ کر آگے ایک علاقہ تھا فدق کا، وہاں والوں نے بغیر لڑائی کے اپنے علاقے مسلمانوں کے حوالے کر دیے، تو وہاں کی زمینیں اور باغات مال فے بیت المال کے کنٹرول میں، یعنی اللہ کے نبی کے کنٹرول میں اور حصے میں آ گئے، اور سب سے بڑی جائیداد یہی فدق کی زمینیں اور باغات تھے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدنا عباس آئے کہ اللہ کے پیغمبر کی یہ جائیدادیں جو تھیں ان کی وراثت بانٹی جائے، جو حصہ بیٹی کا ہے اس کو دیا جائے، اور میں چچا ہوں جو حصہ میرا بنتا ہے اس کو دیا جائے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے اس موقع پر اللہ کے نبی کی ایک حدیث یاد دلائی کہ کیا اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم انبیاء جب فوت ہوتے ہیں تو ہمارا سارا ترکہ جو کچھ بھی ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ جائیداد وراثت کے طور پر تقسیم نہیں ہوتی۔ انبیاء کی وراثت علم ہے اور اس کے وارث اہل علم ہے۔
سیدہ فاطمہ تو زہرا تو پہلے دن ہی سن کر گئیں، پھر ساری زندگی اس عنوان پر انہوں نے گفتگو ہی نہیں کی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایسے ہی بعض امہات المؤمنین، کیونکہ جائیداد جب تقسیم ہوتی ہے بیٹی چچا کو خالی نہیں ملتی، بیویوں کا حصہ بھی ہوتا ہے، تو امہات المؤمنین میں سے بھی بعض کو خیال آیا، لیکن جب یہ حدیث سنائی گئی تو وہ بھی خاموش ہو گئی کہ جب نبی کا فرمان ہے تو پھر ہمارا کیا حصہ ہے؟ جھگڑا وہی ختم ہو گیا تھا۔ اب یہ حضرات جو کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا حصہ انہوں نے غصب کیا، ذرا یہ بھی تو بتائیں کہ اپنی بیٹی عائشہ کو کیا جائیداد میں حصہ بنتا تھا؟ دیا۔ عمر کی بیٹی حفصہ کو دیا، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ کو دیا، دیگر امہات المؤمنین میں سے کسی کو دیا نہیں۔ تو پھر یہ بات کیسے رہی کہ سیدہ فاطمہ کا حصہ جاتا رہا؟ تو سیدنا ابو بکر کے دور کے بعد میں اس بات پہ لا رہا ہوں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سیدنا عباس سیدنا علی المرتضیٰ کو لے کر آئے کہ آج پھر مطالبہ کرتے ہیں، اور مطالبہ اب وراثت کا نہیں تھا، اب مطالبہ یہ تھا کہ اس کی نگرانی ہمارے حوالے کر دے۔ وراثت کا قصہ ختم ہو گیا تھا، نگرانی ہمارے حوالے کر دے۔ جب یہ آئے ان کے اصرار پر سیدنا عمر نے مدینہ کی جو زمینیں تھیں وہ ساری ان کی نگرانی میں دے دیں، اور یہ نصیحت کی کہ دیکھ لو یہ مال اللہ ہے، اللہ کا مال ہے، جہاں جہاں ہم بانٹتے ہیں جس طریقے سے بانٹنا ویسے ہوگا، لیکن نگرانی تمہاری ہے، لے جاؤ۔ خوش ہو کے چلے گئے۔ تھوڑے ہی دنوں بعد سیدنا عباس سیدنا علی المرتضیٰ کو لے کر چند اور صحابہ کو سفارشی بنا کر امیر المؤمنین عمر بن خطاب کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور سیدنا عباس نے یہاں آ کر سیدنا علی کے بارے میں بڑے سخت جملے کہے، بڑے سخت جملے کہے، ظالم کہا، غاصب کہا، استبا، حدیث کے الفاظ ہیں گالی گلوچ تک معاملہ گیا۔ لیکن یہ عظیم لوگ تھے، آپس میں اختلاف ہو جاتے ہیں، وہ چچا ہے، وہ بھتیجا ہے، وہ عباس ہے، وہ علی ہے، ہم کون ہیں ان اختلافات پہ تان کرنے والے؟ اگر صحابہ کے اختلافات کے موقع پر آپ یہ کہتے ہیں ایک کو حق کہہ کر دوسرے کو باطل کہنا ہوگا اور ان پہ تبرہ کرنا ہوگا، تو پھر یہاں کیا فیصلہ کریں گے؟ یا علی پہ تبرہ کریں یا سیدنا عباس پہ رضی اللہ عنہما؟ ہمارا عقیدہ تو یہ کہتا ہے علی بھی عظمت والے، عباس بھی عظمت والے۔ عباس کو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا، جب لوگ ان سے زکوٰۃ لینے گئے، آ کر شکایت کی کہ عباس نے مال نہیں دیا، نبی نے فرمایا وہ نبی کا چچا ہے، اس سے بحث نہ کرو، چچا باپ کے قائم مقام ہوتا ہے، عباس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کا ڈبل مجھ سے لے لو۔ علی المرتضیٰ کی عظمت احادیث بھری بڑی ہے، جن سے اللہ محبت کرے، جن سے رسول اللہ محبت کرے، گواہی اللہ کے نبی دے کہ ان سے تو اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ ان پہ تان کر کے اپنے ایمان کو خراب کرنے والے؟ اختلاف ہو گئے، میرا آپ کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے بچوں کا حق نہیں بنتا کہ ہمارے اختلافات میں آ کے وہ سب و شتم کرنے لگ جائے۔
ہاں ہمارے بڑے ہیں، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اگر جو معاملہ یہاں ہم علی اور عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں رکھتے ہیں وہی علی اور معاویہ کے بارے میں رکھ لے، اللہ کی قسم جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اہل سنہ کا امتیاز ہے کہ وہ سارے صحابہ کو جنتی مانتے ہیں، سارے صحابہ کو مغفور مانتے ہیں۔ بتقاضائے بشریت خطائیں ہو جاتی ہیں، ان کی خطاؤں پہ ہم کون ہیں کیچڑ اچھالنے والے، جس خالق کائنات نے پہلے معافی کا اعلان کر دیا؟ ہم کون ہیں ان پہ طعن و تشنیع کرنے والے؟ اس موقع پر سیدنا عمر بن خطاب نے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، تمہیں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، بتاؤ کیا تم نے اللہ کے نبی کا یہ فرمان نہیں سنا تھا؟ جی سنا تھا، جو سفارشی بن کر آئے، جو سفارشی بن کر آئے۔ شیخ یہاں تشریف رکھیں، ابھی تمہیدی کلمات ہیں، ہم نے اپنی بات شروع نہیں کی ابھی، اب بیٹھے ہیں، شاید تھوڑی دیر بعد پرچیاں دکھانے لگ جائیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے جی۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر فرمایا تھا، ان کے احوال کو دیکھ کر کہ اللہ کے نبی یہ فیصلہ کر گئے، صدیق کا فیصلہ بھی یہی تھا، اس ذات کی قسم جس کے حکم سے آسمان قائم ہے، جس کے حکم سے زمین قائم ہے، عمر اللہ کے پیغمبر کے اس فیصلے کے آ جانے کے بعد کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتا۔ قیامت تو قائم ہو سکتی ہے لیکن فاروق سے کوئی اور توقع نہ رکھنا۔ یہ ہے ان کے ایمان۔ اگر آپ کہیں تو تھوڑا سا پچھلی بات کو بھی آگے بڑھا دوں کہ وہ مال جو مدینہ کی زمینیں علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں آئیں، اگر وہ وراثت تھی تو علی المرتضیٰ نے عباس کو حصہ کیوں نہیں دیا؟ اس میں سے علی المرتضیٰ نے امہات المومنین کو حصہ کیوں نہیں دیا؟ ساری زندگی علی المرتضیٰ کے پاس رہی، آپ کے بعد سیدنا حسن کے بعد سیدنا حسین اور حسن کے ایک بیٹے کے بعد پھر اسی طرح یہ سلسلہ آگے چلتا رہا۔ اگر صدیق معاذ اللہ غاصب ہے، فاروق غاصب ہے، تو لگائی یہ فتویٰ علی پر بھی حسنین پر بھی یہی کہ انہوں نے پھر کیوں نہیں بانٹا اس کو؟ مسئلہ سمجھ آ چکا تھا ان کو کہ یہ وراثت نہیں ہے، یہ اللہ کا مال ہے۔ یا پھر آگے چل کر خلافت علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں بھی تو آئی، اس وقت انہوں نے اس جائیداد کو وراثت کے طور پر پھر کیوں تقسیم نہ کیا؟ آپ لڑتا ہوا دکھاتے ہیں اس وجہ سے کہ مال فدا غصب ہو گیا تھا۔ کیا غصب کیا صدیق نے؟ جس نے اپنے سارے کام دھندے چھوڑے، مسلمانوں کے امور سنبھالتے ہوئے اور اعلان کیا کہ میری سلطنت میں سب سے کم اجرت مزدور جو لیتا ہے وہ کتنی اجرت ہے؟ ابو بکر بیت المال میں سے اتنی اجرت اور مزدوری لے گا، اور فاروق جن کو غاصب کہا جاتا ہے، جب وہ قریب المرگ ہیں، وفات کا وقت قریب ہے، بیٹے عبداللہ کو بلایا، بخاری کی روایت، عبداللہ یہ تیرے باپ پہ قرضہ ہے، ذرا جمع تو کرو۔ جمع کیا گیا تو 86,000 سے زیادہ درہم تھے فاروق پہ قرضہ۔ کہا بیٹے، او فرما بردار بیٹے، باپ کے مرتے ہی سارے بچے مل کر اپنی جائیدادیں بیچنی پڑیں، بیچ دینا، باپ کا قرضہ اتروا دینا۔ وہ کیا لے کر گئے تھے؟ فاروق کیا غصب کر کے گئے؟ کیا لوٹا انہوں نے؟
کہ فاروق کو غاصب کہتے ہو، اور پھر افسوس کی بات یہ ہے صدیق کے فاروق کے غصب کے واقعات واقعہ کربلا کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں۔ محرم الحرام میں واقعہ کربلا بیان کرتے ہو، کرو اپنے کیے پہ ماتم، کس نے روکا ہے؟ صدیق کا واقعہ کربلا سے کیا تعلق؟ بات بیان کرتے ہو واقعہ کربلا کی اور تبرہ صدیق پہ، یہ اسلام دشمنی کا ثبوت دے رہا ہے۔ واقعہ کربلا سے فاروق کا کیا تعلق تھا؟ واقعہ کربلا سے عثمان کے کیا تعلق ہے؟ کہ بیان ہوتا ہے واقعہ کربلا، اپنے جرم چھپاؤ مت، تمہاری کتابوں نے بتا دیا کہ قاتل حسین تم ہو، اور حقیقت ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کا واقعہ برحق ہے، بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، بچوں کے سامنے شہید کیا گیا۔ اگر یہ خود قاتل نہ ہوتے تو معاملہ تو صرف یہ تھا کہ حسین تو جا ہمارے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ پہ بیعت کر، انہوں نے انکار کیا تو لڑائی ہو گئی، ٹھیک ہے شہادت کا واقعہ پیش آیا، پھر تاریخ کی کتابیں تمہاری بھی کہتی ہیں اور تم خود بیان بھی کرتے ہو کہ سیدنا حسین اور ان اہل بیت کے خیموں کو بھی آگ لگائی گئی۔ ہاں بالکل لگائی گئی تھی۔ کیوں لگائی گئی تھی اس کی وجہ میں بتاؤں۔ اس لیے کہ عین شہادت سے کچھ پہلے سیدنا حسین سے ایک خطا ہوئی تھی، اور وہ یہ کہ سیدنا حسین نے جب دیکھا کہ یہ سامنے تلواریں لے کر آنے والے یہ تو وہی ہیں جنہوں نے مجھے خط لکھے تھے کہ حسین آپ آئیں، ہم یزید کو نہیں مانتے، ہم تیرے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، یہ تو وہی ہے۔ حسین واپس پلٹے، اپنے خیمے کے اندر خطوں کا ایک گٹھا، ایک ڈھیر لے کر آئے اور کہا اور میرے باپ کے شیعوں، یہ تم نے خط لکھ کر مجھے بلایا ہے، آج مجھے شہید کرنے آئے، مجھ سے لڑنے آ گئے ہو، یہ خط تم نے نہیں لکھے تھے۔ ان کے خط جب ان کے سامنے آئے اوسان خطا ہو گئے کہ ہمارے تو جرم ظاہر ہونے والے ہیں۔ خیموں کو اس لیے آگ لگائی تھی کہ یہ خطوط بھی جل دیں تاکہ نشانات مٹ جائیں، اگر ان کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے ہی بلایا تھا تو عبید اللہ ابن زیاد چن چن کر ہمیں بھی مروا ڈالے گا۔ وہی تھے جنہوں نے خط لکھ کر بلوایا تھا، انہوں نے ہی شہید کیا حسین کو۔ کرو اپنے کیے پہ ماتم، صدیق کو کیوں بیٹتے ہو؟ فاروق کو کیوں بیٹتے ہو؟ عثمان ذی النورین کو کیوں بیٹتے ہو؟ عثمان جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عثمان لعل اللہ یقمصک قمیصا، او عثمان اللہ آپ کو ایک قمیص پہنانے والے ہیں، ان اراد المنافقون علی خلعی فلا تخلعوا، منافق تیرے اس قمیص کو اتارنے کی کوشش کریں گے تو اس قمیص کو نہ اتارنا۔ آخر دنوں میں جب سیدنا عثمان کے گھر کا محاصرہ تھا، آپ پر بھی یہ چیزیں پیش کی جا رہی تھی کہ عثمان، امیر معاویہ نے آ کر کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ چلے جائیں ملک شام، حالات بگڑ گئے ہیں۔ کہا امیر معاویہ میں اللہ کے پیغمبر کے پڑوس کو چھوڑ کر شام چلا جاؤں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا عثمان پھر مجھے اجازت دیں، میں ایک فوج کا دستہ مقرر کرتا ہوں جو آپ کی حفاظت کریں گے۔ کہا معاویہ اپنی ذات کی حفاظت کے لیے بیت المال پہ بوجھ بن جاؤں؟
وہ فوجی تنخواہ لیں بیت المال سے اور حفاظت کریں عثمان کی. میں مسلمانوں کے مال، بیت المال، مسلمانوں کے خزانے پر بوجھ نہیں بننا چاہتا. کہا پھر مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کچھ ایسا واقعہ دیکھنا نہ پڑ جائے جو ہم نہیں چاہتے. کہا میرے نبی نے مجھے کہا تھا کہ اللہ آپ کو ایک قمیص پہنانے والے ہیں، اگر لوگ اتارنا چاہیں تو آپ اتارنا نہیں. یہی وجہ ہے انی صابر، کہ میں صبر کروں گا. شہر مدینہ میں خون خرابہ بھی نہیں کرتا. میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ ان سے لڑو. پیغمبر کے شہر کو خون آلود بھی نہیں کرنا چاہتا. وہ مجھے قتل کر ڈالیں، جو ظلم بھی کریں، میں صبر کروں گا. اللہ کے نبی کی اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے کہ اس قمیص کو اتاروں گا بھی نہیں اور صبر بھی کرتا رہوں گا. وہ عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو وہ سعادت اللہ نے بخشی. آپ سارے انبیاء کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کسی امتی کو یہ شرف نہیں ملا کہ پیغمبر کی 2 صاحبزادیوں سے یکے بعد نکاح کا شرف حاصل ہوا جو عثمان کو حاصل ہوا ہے. کسی پیغمبر کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں اگر ملی ہیں، کسی کے عقد نکاح میں آئی ہے تو وہ عثمان ذی النورین ہے. اور یہی وہ عثمان ہے کہ جن کو شہید نہیں کیا گیا تھا، خالی شہادت کی افواہ اڑائی تھی. حدیبیہ والے سال مکہ والوں نے کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا. اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کو بلایا اور کہا میرے عثمان کے بارے میں یہ اطلاع آئی ہے کہ مکہ والوں نے شہید کر دیا. آؤ موت پر میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ ایک ایک ہو کے مر جانا تو ہم برداشت کریں گے، عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. اسی بات کو سامنے رکھ کر امیر معاویہ نے کہا تھا کہ عثمان کا قصاص لیا جائے. اسی بات کو سامنے رکھ کر سیدنا طلحہ اور زبیر نے کہا تھا، باوجود اس کے کہ علی المرتضیٰ کے ہاتھ پر بیعت مشروط کی تھی کہ عثمان کے قاتلین سے بدلہ لینا ہوگا. یہی اختلاف عائشہ کو تھا سیدنا علی المرتضیٰ کا. طریقہ کار بدل گیا، منافقین کی چال چل گئی کہ اللہ کے پیغمبر نے موت پر بیعت لی، اور بیعت کو بھی رب نے پسند کیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. پیغمبر نے ہاتھ بڑھایا، صحابہ نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، کائنات کے امام نے اپنا داہنا ہاتھ لہرایا، فرمایا لوگوں یہ ہاتھ کس کا ہے؟ کہا اللہ کے پیغمبر یہ آپ کا ہاتھ ہے. کہا سنو، ہذہ ید عثمان، آج یہ میرا نہیں عثمان کا ہے. یہ ہاتھ میرا نہیں آج عثمان کا ہے. دیکھو اس معاہدے اور بیعت میں عثمان بھی تمہارے ساتھ شریک ہو رہے ہیں. رب نے جب یہ منظر دیکھا، قرآن نازل کیا، ید اللہ فوق ایدیہم، ان سارے ہاتھوں پر پھر میرا ہاتھ بھی ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، یہ عثمان. اس عثمان پہ تبرہ کرتے ہو، واقعہ کربلا بیان کرتے ہوئے کیا بگاڑا ان لوگوں نے، کیا لوٹا ان لوگوں نے؟ اس لیے کہ ابو بکر و عمر نے قرآن کو مصحف کی شکل دی، عثمان نے اس کی نقول اور کاپیاں کر کے عالم اسلام میں پھیلا دی. ان کا منصوبہ جو تھا وہ ناکام ہو گیا. وہ قرآن ان کا غائب امام لے کر مہدی وہ غار میں چھپ گیا، وہ قرآن نافذ نہ ہو سکا. اس قرآن کی وجہ سے جو انہوں نے جعلی قرآن بنایا تھا،
جس کی ترویج چاہتے تھے، یہودیوں کی سازش سے جس کی تنفیذ چاہتے تھے، جس کے یہ 40 پارے بتاتے ہیں، اس قرآن کی تنفیذ کے آگے رکاوٹ بنے، صدیق بنے، فاروق بنے، عثمان بنے۔ یہ عداوت تھی کہ ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا، غاروں میں چھپ کر رہ گیا۔ یہ عداوت ہے، اس دشمنی کا اظہار کیا جاتا ہے، ورنہ واقعہ کربلا سے ان کا کیا تعلق؟ آج پورے ملک میں عظمت صحابہ کے ترانے گائے کیوں جا رہے ہیں؟ یہ حق تو ہمارا ہر وقت ہے، لیکن ہم سے بھی بھول ہوئی تھی کہ ہم بھی اس میں کمی کر رہے تھے، کوتاہی کر رہے تھے۔ محرم الحرام میں ہی نا، شہادت حسین کے واقعے کے بیان میں ہی ان صحابہ پہ تبرہ کیا گیا ہے نا۔ ان کا اس سے کیا تعلق؟ ان ہستیوں کا کیا واسطہ؟ یہ سب اللہ کے پیارے لوگ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو میں مثالیں دے رہا تھا ابھی ان کے ایمان کی کہ آمنو کما آمن الناس کیوں کہا گیا۔ آیت کا اگلا حصہ تو میرا موضوع ہے جو بعد میں شروع کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ان کے ایمان کو رب نے اس لیے پسند کیا کہ ان کا ایمان کیا تھا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج تمتع پہ پابندی لگا دی، اور پابندی کی وجوہات بھی احادیث میں مذکور ہے۔ حج تمتع وہ ہے، حج ادا کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پہلے جاؤ عمرہ کرو، کھول دو احرام، پھر 8 ذی الحج کو احرام باندھ کے حج علیحدہ کرو۔ تو سیدنا عمر نے اعلان کیا تھا کہ حج تمتع نہ کرو۔ سیدنا علی المرتضیٰ کے سامنے یہ بات گئی۔ علی کا ایمان دیکھیں، ہم تو سب کو مانتے ہیں، علی کا ایمان دیکھیں۔ علی سے کہا گیا، علی حج تمتع سے روکا جا رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ کہا ما کنت لأدع سنت النبی لقول احد، کہنے والا کوئی بھی ہو علی اللہ کے پیغمبر کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جس عمل کی اجازت اللہ کے نبی دے کے گئے، روکنے والے سب روکتے رہے، علی اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ علی وہ ہے، علی وہ ہے جنہوں نے کہا، لوگو اذا حدثتکم حدیثا انی لأن اخر من السماء احب الی من ان اقذب علیہ۔ لوگو جب میں تمہیں کوئی حدیث کی بات بتاتا ہوں، دین کی بات بتاتا ہوں، وہ دین ہی کی بات ہوتی ہے، وہ حدیث ہی ہوتی ہے، اس لیے کہ آسمان پہ مجھے لے جایا جائے اور وہاں سے مجھے زمین پہ پٹخ دیا جائے، میں یہ تو قبول کر سکتا ہوں، پر جھوٹی بات کو اللہ کے پیغمبر کی طرف منسوب نہیں کر سکتا۔ یہ علی نے کہا تھا، یہ میرے علی نے کہا تھا، یہ اہل حدیثوں کے علی نے کہا تھا۔ تمہارا علی کون ہمیں نہیں پتا، تمہارا علی ابو بکر کا دشمن تھا، میرا علی وہ ہے جس نے نماز عصر ابو بکر کے پیچھے پڑھی، نماز سے فارغ ہو کر لوگ جا رہے ہیں، علی ابو بکر کی انتظار میں بیٹھے ہیں، ابو بکر مسجد سے نکلتے تو علی ان کے ساتھ نکل رہے ہیں، میرا علی وہ ہے۔ آگے دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، ابو بکر نے دیکھا علی کا بیٹا حسن نواسہ رسول وہ بھی بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، صدیق آگے بڑھے، حسن یہ میرا صدیق ہے، حسن کو اٹھایا، اپنے کندھے پہ بٹھایا، اور بچوں سے جیسے باتیں کی جاتی ہیں، صدیق بچے بن کر ان کے ساتھ باتیں بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بے ابی شبیہم بن نبی لیس بے علی وعلی یضحک۔ صدیق کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں او حسن میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں۔ حسن بچہ ہے،
صدیق کیوں کہہ رہے ہیں؟ پتہ ہے یہ وہ بچہ ہے جو پیغمبر کے پیٹ پہ لیٹتا رہا ہے، یہ وہ بچہ ہے جو پیغمبر کی پیٹھ پہ کھیلتا رہا ہے، یہ وہ بچہ ہے جسے آتا ہوا دیکھ کر جمعے کے خطبے کو اللہ کے پیغمبر نے چھوڑ دیا تھا، منبر سے اتر کر حسن و حسین کو اٹھا کر بقیہ خطبہ اس حالت میں دیا تھا۔ اس لیے کہا بے ابی حسن میرے باپ قربان ہو تجھ پر، شبیہم بن نبی حسن تو میرے نبی کی صورت پر ہے، لیس بے علی تیری شکل علی سے نہیں ملتی، وعلی یضحک اور علی ہنس رہے تھے۔ میرا علی وہ ہے، میرا علی وہ ہے جس کا صدیق سے یہ تعلق ہے۔ میں اس علی کو مانتا ہوں جس کی بیٹی ام کلثوم جو فاطمہ الزہرا کے بطن سے پیدا ہوئی نکاح کے لیے عمر بن خطاب کو پیش کی تھی۔ یہاں یہ بات بھی کہتا جاؤں جیسے ذوالنورین عثمان کے بارے میں کہا، اٹھاؤ تاریخ انبیاء کی، تاریخ میں کوئی نبی ایسا ملے کہ بیک وقت ایک امتی اس نبی کا سسر بھی ہو داماد بھی ہو، اگر تاریخ میں کوئی ملے گا تو وہ عمر ملے گا۔ وہ نبی کا سسر بھی ہے، نبی کا داماد بھی ہے۔ سسر کس طرح ہے کہ اپنی لخت جگر حفصہ کا رشتہ اللہ کے نبی کو دیا، حفصہ ام المومنین بن گئی، اور پیغمبر کی نواسی ام کلثوم اپنے نکاح میں لی، پیغمبر سسر بن گئے، نانا سسر بن گئے۔ اور یہ رشتہ کیوں کیا تھا؟ اللہ کے پیغمبر کا ایک فرمان سنا تھا، یہ ہیں وہ کہ جن کے ایمان کو مثال کہا گیا، کہ پیغمبر کی حدیث سنی تھی، لوگوں قیامت کے دن نہ کوئی نسب کام آئے گا، نہ کوئی رشتہ داری کام آئے گی، نہ کوئی سبب کام آئے گا، اپنا عمل کام آئے گا، سارے نسب، سارے رشتے، سارے سبب منقطع ہو جائیں گے، الا نسبی و سببی، البتہ میرے نسب سے جڑا ہوا جو شخص ہے میرا نسب بھی کام آ جائے گا، جو میرا سببی رشتہ دار ہے میرا سبب بھی کام آ جائے گا۔ ایک تعلق سے فاروق نے دیکھا سبب ہے کہ میں سسر ہوں، دوسرا سبب دامادگی والا بھی حاصل کر لو تاکہ قیامت کے دن اس سبب سے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں۔ یہ ہے فاروق، میرا فاروق۔ اہل حدیثوں کے فاروق وہ فاروق ہے جن پہ تم تبرہ کرتے ہو۔ ان کے ایمان، علی المرتضیٰ کی بات کر رہا تھا کہ ان کا ایمان مثالی کیوں کہا اللہ نے آمنو کما آمن الناس، علی کے ایمان جیسا ایمان چاہیے۔ کہ علی نے کہا تھا لوگو لو کان الدین بالرأی لکان آل الخف بالمسح اولا من ادناہ، موضوع پر مسح کرنے کا مسئلہ اگر عقل سے دیکھیں، رائے سے دیکھیں، عقل یہ کہتی ہے پاؤں کا تلوہ زمین پہ لگتا ہے، مسح کرنا ہے تو تلوے پر کریں، لیکن دین رائے نہیں، دین میرے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی نے پاؤں کے اوپر کے حصے پہ مسح کیا، لہذا ہم وہی کریں گے۔ علی کا ایمان اس لیے مثالی۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، علی سب یہ دیندار ہیں، بڑے تقوی والے، یہ منافقین کی ایک سازش کامیاب ہو گئی جو مسلمانوں کا خاصا نقصان ہو گیا۔ ورنہ معاویہ کون ہے؟ معاویہ صاحب علم، معاویہ کے لیے اللہ کے پیغمبر کی دعائیں، معاویہ کاتب الرسول، معاویہ کون ہے؟ اس قدر محتاط خلیفہ ہے کہ مدینے میں آئے،
مدینے کی ایک گلی میں چلتے ہوئے بالوں کا ایک گچھا دیکھا، بالوں کا ایک گچھا۔ کون سا گچھا؟ عورتیں نقلی بال لگواتی ہیں نا، نقلی بال، مصنوعی بال، وگ جنہیں کہتے ہیں، وہ مصنوعی بال پڑے ہوئے تھے، مصنوعی بال پڑے ہوئے تھے، اٹھا لیا، مسجد نبوی میں آئے، لوگوں کو جمع کیا، خطبہ دیا، یا اہل المدینہ این علماؤکم، اور مدینہ والے علماء کہاں گئے؟ تمہیں شریعت محمدی کیوں نہیں بتاتے؟ یہ بالوں کا گچھا میں نے دیکھا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ عورتیں مصنوعی بال لگاتی ہیں، جبکہ بنی اسرائیل کی ہلاکت کا ایک سبب اللہ کے نبی نے یہی بتایا تھا، اور تمہیں پتہ نہیں مصنوعی بال لگانے والی عورت، لگوانے والی عورت پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی تھی۔ تم نہیں روکتے کہ اس وجہ سے عورتیں مصنوعی بال لگا رہی ہیں۔ آج اپنے حکمرانوں کو دیکھو، بے حیائی کے درس دینے والے معاویہ کو یہ مصنوعی بالوں کا گچھا نظر آیا، ایک خطاب دے کر لوگوں کو ڈانٹ دیا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے میری سلطنت میں کہ لوگ شریعت کی، عورتیں شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے مصنوعی بال لگا رہی۔ یہ تک انہوں نے برداشت نہ کیا کہ پیغمبر کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ باہر نکلے 10 محرم الحرام کو، دیکھا لوگ کھا پی رہے ہیں، منبر پہ آئے، لوگوں کو مسجد میں جمع کیا۔ کہاں گئے علماء مدینہ؟ کیوں نہیں بتاتے حدیثیں لوگوں کو کہ یہ دن تو اللہ کے پیغمبر نے روزہ رکھنے کے لیے بتایا تھا، کہ آج روزے کا تصور نہیں ہے۔ کون خطاب کر رہا ہے؟ سیدنا معاویہ کا خطاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پہ آپ تبرئے کرتے ہیں، جن پہ تان و تشنیع کرتے ہیں، لیکن میرے رب نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایمان لے آؤ تو ایسا ایمان لے آؤ جیسے اللہ کے پیغمبر کے یہ صحابہ ایمان لائے۔ کیا آگے کہا؟ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، صحابہ کے ایمان پر تبرہ اور صحابہ پر گستاخی کے جملے سب سے پہلے منافقین نے کہے تھے۔ یہ منافقین کا بیان ہے۔ کہا ان بے وقوفوں جیسا ایمان لیں، ان بے وقوفوں جیسا ایمان لیں۔ سب سے پہلے تاریخ اسلام کا مطالعہ کرے تو میرے ابو بکر عمر عثمان علی کو بے وقوف کہنے والے منافقین ہیں۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی تھے۔ سارے مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ منافقین نے کہا، قرآن بھی اس کی شہادت دے رہے کہ یہ منافقین سے کہا گیا، اور منافقین نے کہا جب ابو بکر کو، عثمان، عمر، علی کو، معاویہ، ابو سفیان کو، صحابہ کو بے وقوف کہا منافقین نے، ابو بکر نے جواب نہیں دیا، عمر عثمان نے جواب نہیں دیا، علی و معاویہ نے جواب نہیں دیا، جواب رب نے دیا الا انہم ہم الصفہاء۔ الا، علماء جانتے ہیں کہ الا ایک تاکید، ان دوسری تاکید، جملہ اسمیہ تیسری تاکید، ہم ضمیر وصل چوتھی تاکید، خبر کا معرفہ ہونا پانچویں تاکید، آگے ولیکن استدراج کے ساتھ آگے ان پہ جہالت کا حکم لگانا چھٹی تاکید۔ 6 تاکیدوں کے ساتھ رب نے فرمایا کرۂ ارض پر کوئی بے وقوف جاہل کوئی ہے تو وہ ہے جو ابو بکر و عمر عثمان و علی کے کو بے وقوف کہتا ہے اور تبرہ کرتا ہے۔ رب نے کہا، ہم تھوڑا کہہ رہے ہیں۔ رب نے کہاں اور کس طرح کہا؟ کہیں مجھ پہ بھی فتویٰ نہ لگ جائے کہ شیخ ارشد صاحب کا حق چھینا۔ میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔